بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو قواعد ثنائے بدائے حصہ 2 تیار کردہ عبدالخالق سر۔ پہلا حصہ ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں دیکھا، اب دوسرا حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں اور 4 مزید صنعتوں کی معلومات یہاں ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صنعت تجنیس تام۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرے جن کا املا اور تلفظ یکساں ہوں، یعنی لکھنے اور پڑھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی الگ الگ ہوں، تو اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں گے ہم، یعنی 2 لفظ ہے، دیکھنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن اس کے معنی الگ الگ ہو، اسے ہم تجنیس تام کہتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں پہ حق 2 بار آیا ہے لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ دوسری مثال، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ یہاں بھی پتھر 2 بار لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بار پتھر کا جو معنی ہے وہ سخت دل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا پتھر جو ہم پتھر کہتے ہیں سنگ، اس کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جراح نہیں سلاؤں کیا۔ یہاں پر سینے لفظ 2 مرتبہ آیا ہے جو دونوں طریقے سے پڑھنے، لکھنے اور دیکھنے میں ایک جیسے ہے، لیکن دونوں کے معنی یہاں پر الگ الگ ہے۔ ایک جگہ زخم سینے سے مراد سلنا، جو سلائی ہوتی ہے وہ، اور میرے سینے سے مراد یہاں پر دل کو لیا ہے۔ تو اس طریقے سے لفظ ایک جیسے ہے لیکن اس کے معنی جو ہے الگ الگ ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہے کہ 2 ایک جیسے لفظ ہوں گے پڑھنے، لکھنے، دیکھنے میں، لیکن اس کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ یہ تجنیس تام کی مثال ہے۔ صنعت تشبیہ کی طرف آتے ہیں۔ صنعت تشبیہ، جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی ایک شے کو دوسری چیز کے مانند جیسا کہے تو اس شعر کو صنعت تشبیہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی دوسرے نام سے تشبیہ دینا، اس سے موازنہ کرنا، تو اسے ہم صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر لب یعنی ہونٹ، اور اس کو جو جوڑا ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی، یعنی شاعر نے دوست کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے جوڑا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے صنعت تشبیہ کو ہم سمجھ سکتے، پہچان سکتے کہ جب شاعر اپنے شعر میں اس طریقے سے الفاظوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ صنعت تشبیہ میں آتا ہے۔ دوسری مثال، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے قیامت کے فتنے کو محبوب کی خوش آمدی کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ بھی صنعت تشبیہ دے رہا ہے قیامت کو، فتنہ قیامت کو محبوب کی خوش آمدی سے۔ اسی طریقے سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہاں پر شاعر زندگی کو جو ہے شمع سے جوڑ رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے شمع کی طرح ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی طرح ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، لیتی ہے لمبی سانس بھی مدقوق کی طرح، چلتی ہے وہ سڑک پر معشوق کی طرح۔ تو یہاں پر چلنے کو جو ہے وہ معشوق کی طرح لے رہا ہے، یعنی کار ہے، گاڑی ہے، گاڑی کی خامیوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ چلتی اس طریقے سے جس طریقے سے لہرا کر کے معشوق چلتا ہے۔ تو یہاں پر گاڑی کے چلنے کو جو ہے معشوق کی طرح سے تشبیہ دے رہے۔ تو اس طریقے سے کسی لفظ، کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ صنعت استعارہ تھوڑا سا صنعت تشبیہ سے قریب ملتا جلتا ہے، مگر اس میں
فرق ہے، ایک بڑا فرق ہے، اس فرق کو ہم دیکھیں گے جب شاعر اپنے کسی شعر میں ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا نہ بتاتے ہوئے وہی چیز کہہ دے تو صنعت استعارہ کہلاتی ہے، یعنی اس چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑنے کی بجائے وہی چیز براہ راست کہہ دے تو وہ صنعت استعارہ ہو جاتا ہے۔ داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ یہاں پہ شاعر جو ہے لالۂ باغ جو ہے اس کو اپنے دل کو جو ہے لالۂ باغ کہہ رہا ہے یہاں پر، تو براہ راست جو ہے شاعر یہاں پر اس کو اس سے جوڑ رہا ہے کہ میرا دل جس طریقے سے باغ ہوتا ہے ہرا بھرا ہوتا ہے، اس طریقے سے میرا دل بھی جو ہے ہرا بھرا ہے۔ کس سے؟ اپنے دوست کی جدائی سے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن نہیں چرخ کہن کاپ رہا ہے، یعنی شعر کی آمد یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر یہ مرثیہ کا شعر ہے، تو یہاں امام حسین کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہاں پر ڈائریکٹ شاعر نے جو ہے شعر آمد کہا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ تو یہاں پہ شاعر نے سچے پکے مسلمانوں کو اللہ کے شعر کہا ہے، ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے شعر، تو اللہ کے شعر تو ہوتے نہیں، لیکن اللہ کے شعر کون ہے؟ تو وہ سچے پکے مومن اور مسلمان ہیں، جواں مرد ہے، تو یہاں پر جواں مردوں کو اللہ کا شعر کہا ہے۔ تو یہاں پر یہ صنعت استعارہ کی مثالیں ہیں۔ صنعت میرات النظیر اگلی جو ہماری صنعت ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں ایک لفظ کی مناسبت تعلق سے دوسرے الفاظ استعمال کرے تو اس صنعت کو صنعت میرات النظیر کہتے ہیں، یعنی کسی ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے، کسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے دوسرے الفاظ، اس سے جڑے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو میرات النظیر ہوتی ہے۔ آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر باغ کو سمجھانے کے لیے پتا، بوٹا، گل، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ باغ ہے۔ پتا جو پتے ہوتے ہیں، بوٹا پھول، گل، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ باغ ہوتا ہے۔ تو باغ کو سمجھانے کے لیے ان الفاظ کی مناسبت کا استعمال کیا ہے، تو اس طریقے سے صنعت میرات النظیر کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ کسی کو چلتا ہوا دیکھ لے تو چلتے بنے غزال، مورنی، موجے نجم، زمانہ گھڑی۔ یہاں پہ یہ سارے جو الفاظ ہے، غزال، مورنی، موجے نجم، زمانہ گھڑی، یہ ساری جو ہے یہ شاعر نے اپنے دوست، اپنے محبوب کے چلتے ہوئے جو منظر ہے اس کو جو بیان کیا کہ جس طریقے سے میرا دوست چلتا ہے تو اس کے لیے اس نے اپنے دوست کے چلنے کو اس سے جوڑا ہے۔ آخری مثال، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہاں پر شاعر نے سورج کو دیکھنے کے لیے یا سورج کے اگنے کو، سورج کے طلوع کو جو سمجھانے کے لیے یہاں پر شاعر نے آنکھ کھولنے کے لیے، آسمان دیکھنے کے لیے، ہوا، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ آنکھ کھولے گی، فلک یعنی آسمان کو دیکھنا، فضا ہوا، اور مشرق کیونکہ سورج نکلتا مشرق سے، تو سورج کو دیکھنے کے لیے مشرق کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو جوڑ ہے یہ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنے کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ سورج کو دیکھنے کو یہاں پر اس سے ان تمام چیزوں کا مجموعہ بنا ہے۔ تو اس طریقے سے میرات النظیر کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔
آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جب نظمیں، غزلیں، ربائی یا پڑھے تو اس دوران میں ہم ان صنعتوں کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہر صنعت ہر نظم میں نہیں ملے گی، مگر ہم دیکھیں جو صنعت ہمیں ملی وہاں پر ہم اس کی نشاندہی کر لیں اور وہاں پر اس کو لکھ لیں، تاکہ ہماری جو مشق ہو جائے اور ہم کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ. شکریہ، جزاکم اللہ خیر.